حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بیکت پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا کلام لا رہا ہے قرآن پاک کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے ایمان والو اللہ کی رسی کے ساتھ سارے کے سارے چمٹ جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے نہ بناؤ جماعتیں نہ بناؤ تفریق میں نہ بٹو. تو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں نہ بٹو. بڑے عجیب اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نے وَلَا تَفَرَّقُوا کو تو موضوع بنا لیا لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی طرف کوئی توجہ نہ. ہم نے جہاں جس کا زور چلا یہ تو ڈھنڈورا پیٹا کہ فرقے نہ بناؤ، لیکن حبل اللہ سے کیا مراد ہے
اور اعتصام بالحبل کا کیا مطلب ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، حبل اللہ سے مراد صراط مستقیم ہے۔ مفسرین نے یہ سارے اقوال ذکر کیے، اور اگر آیت کریمہ کے اندر غور کیا جائے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، تو قرآن پاک آگے چل کر اسی آیت کا اگلا حصہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم تو دشمنیاں پال رہے تھے، تم تو ایک دوسرے کو کے قتل پر گامزن تھے، تم تو ایک دوسرے کو جان سے لینا چاہتے تھے، تم تو ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے تھے، تم تو ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیل رہے تھے، تم تو ایک دوسرے کے جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی، کوئی قبیلہ، کوئی بڑا، کوئی لیڈر، کوئی قائد ان دو فرقوں کے درمیان، ان دو جماعتوں کے درمیان، ان دو قبیلوں کے درمیان صلح نہ کرا سکا۔ لیکن اگر کسی ذات نے اوس اور خزرج کو ایک صف میں کھڑا کیا، ایک گلے سے لگایا اور ایک جگہ میں ان کو گلے گلے لگا کر بھائی بھائی بنایا، تو وہ نہ کسی جماعت کا لیڈر ہے، نہ کسی قوم کا بڑا ہے، وہ فقط گنبد خضرا کا مسیح ہے۔ اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنایا، جس نے مکی اور مہاجر اور مکی، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، جس نے حضرت صہیب رومی کو عربیوں کے تاجداروں کے ساتھ کھڑا کر دیا، جنہوں نے حضرت حبشہ کے حضرت بلال کو حضرت عمر فاروق کے لیے سیدنا کا لقب اور ٹائٹل بنا دیا، جس نے حضرت سلمان فارس سے آنے والے کو اہل بیت کا نمونہ بنا دیا، جس نے عرب و عجم کا اور گورے کالے کا، امیر غریب کا سارے فرق مٹا کر مسلمانوں اور انسانیت کو بھائی بھائی اور اخوت تک طرف دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ ذکر جماعت کا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے کے سارے مسلمان ایک جماعت بن کر اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور فرقہ بندی میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو، جماعتوں کے ٹوٹے نہ بناؤ۔ سنو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، ساری مسافت طے ہو چکی تھی، جہنم کی طرف جانے والے سارے راستے تم نے طے کر لیے تھے، ساری منزلیں تم نے عبور کر لی تھی، اب جہنم کے کنارے تک تم پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اسی اللہ کی نعمت نے تو تمہیں بچایا ہے، جس نے جہنم کے کنارے سے تم کو پکڑا اور جنت کے وقت تک پہنچا دیا، جنت کے مقامات تک تمہیں پہنچا دیا۔ فرمایا سنو، جب تم آپس میں ٹوٹے ٹوٹے تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے مخالف تھے، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جماعتیں بنا رہے تھے، جب تم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جب تم ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، جب تم ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیل رہے تھے، اس وقت تم کیا تھے؟ علی حفا شفرۃ من النار، تم آگ کے کنارے پر تھے، اور جب تم جماعت بن گئے اب تم جنت کے محلوں میں پہنچ گئے، اب تم جنت کے محلوں میں پہنچ گئے ہو۔ جب حبل اللہ، جب اللہ کی نعمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر اللہ کی رسی بھی وہی ہے جس کے ساتھ لپٹ کر حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے ہم پلہ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ، جس کے دامن سے وابستہ ہو کر حضرت صہیب رومی ہو کر، عجمی ہو کر عربیوں کی صف میں نظر آتا ہے، جس کے دامن سے وابستہ ہو کر حضرت سلمان فارس کا ہو کر حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کے ہم پلہ نظر آتا ہے، اور عربیوں اور عجمیوں کے فرق مٹانے والی ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا فرقے میں وہ بٹا جس نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا، فرقے وہ بنا رہا ہے جو عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہے، فرقے وہ بنا رہا ہے
جو عزت مصطفیٰ سے کھیلتا ہے، جو تحفظ ناموس رسالت کا سپاہی ہو، جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ جماعت ہے، اور جو رسول اللہ سے کٹ جائے وہ فرقہ ہے۔ جو رسول اللہ سے کٹ جائے، بولو نا، علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، جیسے دماغ میں آئی اتنی آیت لے لی، اور جس کو دماغ نے ٹھکرا دیا باقی سارا قرآن چھوڑ دیا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا یاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہ غور کیوں نہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہ غور کیوں نہیں؟ سنیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں إِنَّهُ نَهَا أَمَّا يُوجِبُ الْفِرْقَةَ وَيُزِيلُ الْأُلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو منع کر دیا، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے قوم سے محبت اٹھ جائے، نفرت آ جائے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو محبتوں کا دشمن ہو، جو الفتوں کا قاتل ہو، جو دشمنیاں پھیلائے، جو نفرتوں کو ہوا دے، ایسا کوئی کام نہ کرو۔ صرف جماعتوں کی بات نہیں بلکہ انفرادی، اجتماعی، تمام زندگی کے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کر دیا، کوئی ایسا کام نہ دو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو معاشرے سے محبتوں کا قاتل ہو، جو الفتوں کا دشمن ہو، جو فرقوں میں پٹائے، گروہ بندی بنائے۔ یہ صرف مذہبی جماعتوں کی بات نہیں، بولو نا، قوم کو ایک رکھنا ہے، یہ صرف مذہبی جماعتوں کی بات نہیں۔ وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ، ان میں تو مسائل کا اختلاف ہے، یہ تو اپنے اپنے علم کے زاویے ہیں، یہ تو اپنی اپنی علمی جد و جہد کے نتائج ہیں، کوئی کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، کوئی کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ علمی جد و جہد کو فرقہ نہیں کہتے، فرقہ اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا نام بھی نہ لیا جا سکے، ایک دوسرے کے گھر سے کھانا بھی دشوار نظر آئے۔ فرقہ اسے کہتے ہیں کہ پورا ایک پاکستان ہو اور اس میں 36 جماعتیں ہوں، وہ فرقے نہیں۔ بولو تو صحیح، بولو نا، قوم کو ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو۔ ولا تفرقوا میں کب ہے؟ صرف مذہبی جماعتوں کی بات ہے۔ ولا تفرقوا، قوم کو ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو، ایک ملک ہو۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ ارے گفتارے سیاست میں ملک وطن اور ہی کچھ ہے، گفتارے سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ سیاست کہتی ہے کہ ہمارا ملک 16 کروڑ آبادی پر مشتمل ہے، اور نبوت کہتی ہے کہ ایک مسلمان مغرب میں ہو، دوسرا مسلمان مشرق میں ہو، اسے کانٹا چبھے اسے درد محسوس ہونا چاہیے، اسے کانٹا چبھے اسے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاکے کاش کر۔ سنو، اتحاد کی بات جو کہتے ہیں ہم اسلام کی بات نہیں کرتے، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم تفریقوں کی بات نہیں کرتے، ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی کتابیں اٹھائیں، وہ اپنی تاریخ کو کھنگالیں، اور کوئی ایسی تعلیمات کا نمونہ پیش کرے جیسے اتفاق اور یہ باہمی یگانگت کا نمونہ اسلام نے پیش کیا ہے۔ جیسا باہمی نمونہ، بولو نا، اسلام نے پیش کیا ہے۔ انسانیت کی بات ہو، اسلام کو چھوڑ کر کوئی انسانیت ہی نہیں ہے۔ انسانیت کی بات ہو اور اسلام کو چھوڑ کر ہو، وہ انسانیت نہیں ہے، کیونکہ انسانیت اسلام نے انسان کو سکھائی ہے۔ اسلام کا جھنڈا، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ماں، بیوی اور بیٹی بہن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ سرگور کیا جاتا، ماؤں کو بیٹے اپنی وراثت میں لیا کرتے، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہی عمر تھا جس نے بہن کو پیٹا تھا اور لہو نکالا تھا۔ عمر تھپڑ لگاتے ہوئے غیرت نہیں آئی، میں اس وقت اسلام سے دور تھا، غیرت اسلام نے سکھائی ہے۔ آج عمر کے سامنے گلی میں جاتی ہوئی لڑکی سر سے کپڑا اترتا ہے، گھر سے مسجد میں آ رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد سے گھر کو جا رہی ہے نماز پڑھ کر،
پھر بھی عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کوئی پردے کے احکام نازل کر دے، یا کلمہ پڑھنے والیاں سر ننگی نظر نہیں آنی چاہیے، یہ کلمہ پڑھنے والیاں سر سے ننگی نظر نہیں آنی چاہیے۔ کل اپنی بہن کو تھپڑ مار رہے ہو، آج دوسروں کی بہن کی عزت کا بھی خیال ہے، پتہ چلا غیرت اسلام سکھاتا ہے، غیرت اسلام سکھاتا ہے۔ عمر فاروق اسلام میں آئے، نقشہ بدل گیا۔ سنیے اسلام نے کیسی تعلیمات دی ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، سیاہ ستہ کے 3 معتبر مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے جب تک ایمان کامل نہ ہو جائے، اور فرمایا لا تؤمنوا، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے، جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولو۔ کون سا مذہب ہے اسلام کو چھوڑ کر جس نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، وہ نبی بھی نہیں، وہ شہید بھی نہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن جب قیامت والے دن اللہ رب العزت کے قربتوں میں ان کے مقامات دیکھیں گے تو نبی بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، شہید بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ نبی بھی دیکھیں گے تو رشک کریں گے، شہید بھی دیکھیں گے تو رشک کریں گے، نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، اور نبی شہید دیکھ کر رشک کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ وہ کون ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، کس وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم تحاب اللہ بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مالی لین دین بھی آپس میں نہیں، رشتہ داری بھی خونی آپس میں نہیں، نہ رشتہ داری ہے نہ مال کا لین دین ہے، صرف اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ہے، اللہ کی قسم، یہ وہ زبان جس زبان کی صداقت کا بیان قرآن کرتا ہے۔ لوگوں سن لو، اس زبان سے نکلنے والا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے اللہ کا کلام ہی بولتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ ولید بن مغیرہ کو کہا نا تیری اصل میں فرق ہے، تو خود بچوں والا تھا، بوڑھی ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا تلوار سونچ کر، ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ وہ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اپنی آغوش میں پالا، اپنے وجود سے تجھے خوراک دی، تو لڑکپن جوانی کے مدارس سے گزرا، تجھے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیری شادی کی، تیرے اپنے بچے ہو گئے، ساری جوانی تیری آنکھوں کے سامنے میری گزری، تب تک تو نے شک نہیں کیا۔ اب میرے دانت گرنے لگے، میرے چہرے پر جھریاں پڑ گئی، میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر کبڑی ہو گئی، میرا لباس پوشیدہ ہو گیا، اب میری عزت پر شک کرتے ہو۔ فرمایا ماں جب تک میں نے تجھے ماں دیکھا تھا میں نے تجھ پر شک نہیں کیا، آج تیرے متعلق مجھے اس نے کہا ہے جس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ یہ اب عمر فاروق نہیں کہہ رہے، یہ عثمان غنی نہیں کہہ رہے، یہ علی المرتضیٰ نہیں کہہ رہے، یہ صدیق اکبر نہیں کہہ رہے، یہ ماننے والے نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کلمہ نہیں پڑھا لیکن مصطفیٰ کی سچائی کو تسلیم کیا ہے، مصطفیٰ کی سچائی کو تسلیم کیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ماں مجھے محمد نے کہا ہے، تو ماں نے بھی تڑپ کر کہا بیٹا پھر میرا بھی دل کہتا ہے کہ تو نے اس کی گستاخی کی ہے، کیونکہ میں نے بھی اگلی کتابوں سے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک
کسی کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھاتا جب تک وہ میرے مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کرتا۔ ساری زندگی میرے رب نے عیب چھپائے رکھے، تو میرے کہیں مصطفیٰ کی عزت کی طرف انگلی نہ اٹھاتا، اب بھی چھپے رہتا، آج بھی چھپے رہتے میرے عیب۔ تو نے رسول اللہ کی عزت پر انگلی اٹھائی، میرے عیب اٹھ گئے، تو حلال نہیں ہے، تو چرواہے کا بیٹا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کون کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان قسم اٹھا رہی ہے، فواللہ، اللہ کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی زبان پر جھوٹ کبھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام تو کہتے تھے نبی صادق و صدوق۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے کہا صادق اسے کہتے ہیں جیسا ہو ویسا کہے، اور مصدوق اسے کہتے ہیں جو کہتے وہ ہو جائے۔ صادق و مصدوق، صادق وہ جو ہے وہ کہے، اور مصدوق وہ جو کہتے وہ ہو جائے۔ میرے رب نے زبان نبوت کو جھوٹا کبھی نہیں ہونے دیا۔ وہ کہتا ہے فواللہ، اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور، یہ جو دنیا میں بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر مال کے لین دین کے، بغیر کسی ذاتی غرض کے، محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے بھائی چارہ کرتے ہیں، اخوت اور دوستی کرتے ہیں، باہمی یگانگت کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے چہروں پر نور نہیں، ان کے چہرے ہی نور ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نور نہیں، ان کے چہرے ہی نور ہوں گے۔ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، اور ان کی سواریاں بھی نور ہوں گی، وہ خود نور ہوں گے، نور پر سوار ہوں گے۔ فرمایا ولا یحزنون لا یخافون اذا خاف الناس، سارے میدان محشر والے ڈر رہے ہوں گے، لیکن ان کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، سارے لوگ ڈریں گے، گھبرائیں گے، لیکن یہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بتلا دیا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو آپس میں دوستی کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں، بولو بولو، کہ نہیں کرنا چاہتے؟ آج کا میرا درس، آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، بھائی کیا سبق سیکھا آج کے درس میں؟ نفرتیں چھوڑ دو، قدورتیں نکال دو، کینے اپنے سینوں سے نکال دو۔ جب قبر میں جائیں تو نبی پاک کا عشق ہمارے دل میں ہو، کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کی نفرت۔ ایک عربی شاعر نے بہت خوب کہا، اے محبوب تیری محبت نے میرے دل کو ایسے گھیر لیا ہے کہ اب دشمنوں کے نفرت کے لیے بھی جگہ خالی نہیں رہی۔ عشق سرکار کا ایک دیپ جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بناؤ، قدورتیں نکالو، نفرتیں نکالو، دشمنیاں نکالو، اپنی افراد کو چھوڑ کر اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے بندو بننا نہیں چاہتے، یہ لفظ مشکل ہے، بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ جو لفظ زبان پر آتا ہے اس کی بدن پر تاثیر پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ سبق یاد کرو گے تو میں نے تو اپنا مضمون مکمل کر لیا۔ قرآن پاک پڑھ، کتاب بھی پڑھ، صرف آپ کو یاد کرانا ہے۔ اللہ کے بندو آپس میں، اللہ کے بندو آپس میں، اللہ تعالیٰ حسبی ربی
جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ